بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کفران العشیر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم فرمایا کفران العشیر کے نام سے۔ یہ حدیث سابق ہی ہے، یعنی جو پچھلی حدیث ہے وہی ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو شاید ہونے سے رہ گئی ہیں، اور ان باتوں کا سامنے ہونا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، حدیث ایک بہت اہم معاشرتی اصول کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ اصول کچھ اس طرح کا ہے کہ اس سے واقعی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور نے دوزخ کا مشاہدہ فرمایا اور اس میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ اب وجہ ارشاد یہ فرمائی کہ یہ کفر کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا یہ اللہ سے کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو عرض کیا پھر؟ فرمایا کہ یہ ناشکری کرتی ہیں، احسان فراموشی کرتی ہیں، اور اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی احسان کرے اور ایک تکلیف ان کو تجھ سے ہو، یعنی ایک بات ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے، تو کہتی ہیں کہ ہم نے تم سے کبھی راحت دیکھی؟ کب؟ ہم نے کوئی راحت ہی نہیں دیکھی تم سے۔ اب اگر آپ غور فرمائیں اور کریں اس پر، تو سارے مسائل یہیں سے شروع ہوتے ہیں، یعنی سارے مسائل کی بنیاد یہ ہے کہ جب عورت کو یہ احساس ہو یا عورت کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ وہ تکلیف میں ہے اور اسے تو کوئی راحت نصیب ہے ہی نہیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھریلو مسائل دوسروں کے سامنے بیان کرتی ہیں، اور پھر یا تو وہ خود سے ان کے مشیر بن جاتے ہیں یا یہ مشورہ مانگنے لگتی ہیں۔ گھر کی خرابی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ گھر بچانے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اپنے گھر کے مسائل دوسروں سے بیان نہ کیے جائیں اور مشورے خواہ نہ مانگے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے مسائل بھی ہوں جن میں مشورے کی واقعی ضرورت ہے، ان میں مشورے مانگ لیے جائیں، کوئی حرج بھی نہیں، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں ایسی کوئی بات ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ عام طور پر امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کے گھر بگاڑ کے خوش ہوتے ہیں، بنا کے خوش نہیں ہوتے۔ بہت کم ایسا ہے کہ بنتے ہوئے گھر کو دیکھ کے کوئی خوش ہو۔ تو اس لیے جو سمجھدار عورتیں ہیں وہ دوسروں سے مشورہ نہیں کرتی، اپنے مسائل کو اپنے گھر میں حل کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے شوہر کی آمدنی کم ہے تو کسی کے مشورے سے وہ بڑھ نہیں جائے گی، اور عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ سہیلیاں جب بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے کو یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس تو یہ ہے، تمہارے پاس یہ کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس تو یہ ہے، تمہارے شوہر تو تمہیں لے کے ہی نہیں دیتے۔ یہاں سے چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں، تو پھر سارے مسائل وہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔
تو لالچ سے عام طور پر خواتین کو دور رہنا چاہیے. پھر یہ مشورہ جو آپ اپنی سہیلی سے کر رہی ہیں اور اپنے شوہر کے خلاف، تو یہ آپ اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہیں. یعنی یہ بات غیبت کے زمرے میں آتی ہے کہ آپ اپنے شوہر سے ہونے والی تکلیف کا خامخواہ ذکر کریں. اور بعض کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جہاں کوئی بات سنی وہاں یا تو ان کے والدین کو مطلع کر دیا، یا عورتیں خود اپنے والدین سے ذکر کرتی ہیں. اب انہیں تو حالات کا پتہ نہیں ہوتا، والدین کو پتہ نہیں ہوتا گھر میں کیا مسئلہ ہے. وہ بیٹی کی محبت میں بعض اوقات ایسے اقدامات اٹھا لیتے ہیں جس کا نتیجہ بیٹی کے حق میں خراب نکلتا ہے. تو اس لیے والدین کو بھی بڑی ہوش مندی سے ان سارے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے، اور انہیں اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ دکھ تکلیف تو انسانی زندگی میں آتے ہیں، اور انسان تکلیف سے ہی راحت پاتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ دکھ تکلیف نہ دیکھے اور صرف راحت دیکھتا رہے، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ گھر کی تباہی کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی، یعنی اللہ کے رسول نے اس بات کی ممانعت فرمائی ہے کہ گھروں کو ختم کیا جائے. اللہ کے ہاں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے رسول کے ہاں بھی اجازت نہیں ہے. گھروں کو بنائے رکھنے کی ترغیب ہے. اور شوہروں کو بھی اس سلسلے میں یہی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کی برائی اپنے دوستوں میں نہ کریں، کیونکہ اس کے بڑے خطرناک نتائج دیکھے گئے ہیں اور نکلتے ہیں. کیونکہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی گھر کی تباہی تک جاتے ہیں. عام طور پہ سننے میں آیا ہے، اور روزمرہ کے مشاہدات میں بھی شاذ و نادر ہی صحیح، کبھی کبھی صحیح، مگر ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ شوہر نے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر میں رابطہ کرا دیا اپنے دوست کا، اور پھر اس کا نقصان اسی شوہر کو ہوا اور وہ موت کا شکار ہوا. جو بھی ہوا، نتائج بہرحال اس کے ہیں.